السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں روزہ کب رکھنا ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے بہنوں نے سوال پوچھا بھی ہے، تو اسی کے پیش نظر میں نے کلپ تیار کی تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے میں کب کب روزہ رکھنا ہے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ اس لیے مشہور ہے کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، یعنی سفر معراج اسی مہینے کے 27ویں تاریخ کو ہوا۔ تو اب اسی کے پیش نظر وہ شب وہ رات بہت ہی متبرک ہے۔ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا حکم ہے اور اس کے دن کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو اسی کے پیش نظر کوئی بھائی بہن اگر روزہ رکھنا چاہے تو 27ویں رجب المرجب کو جو دن ہوگا اس دن ایک نفل روزہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کوئی اگر چاہے تو ایک روزہ آگے یا پیچھے اور ملا لے، اور نہ بھی ملائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک نفل روزہ بھی اگر رکھ لے تب بھی جائز اور درست ہے، بالکل اس کا ثواب وہ پا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی مہینے میں چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آدمی چاہے تو کوئی بھی 3 روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے نارملی بھی ہر چاند کی 3 تاریخ کو، 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کو ایام بیس کے روزے کہے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، 3 نفل روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی کے پیش نظر اس مہینے بھی اگر آپ چاہیں تو 13، 14 اور 15ویں رجب کو بھی روزہ رکھیں، ایام بیس کے روزے، اور جو مین روزہ ہے وہ 27ویں رجب المرجب کا روزہ ہوگا، جو نفل روزہ ہوگا۔ آپ چاہے ایک رکھیں، 2 رکھیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 دن جو ہے اس مہینے میں نفل روزوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دیا تو وہ چاہے تو باقی کسی بھی دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین کو ایک قیمتی مشورہ دینا چاہوں گا۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں نفل روزے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قیمتی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے باقی ہیں، قضا ہیں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، کسی کے اوپر بھی، تو ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں نفل روزہ نہ رکھ کر کے پہلے قضا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس کا ڈبل فائدہ دیکھیے، ان دنوں میں اگر آپ قضا روزہ رکھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ذمے سے جو روزہ قضا ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن کی جو برکت ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، تو ڈبل فائدہ۔ لیکن اگر آپ ان دنوں میں صرف نفل روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نفل روزہ رکھ کر اس دن کی برکت تو آپ پا جائیں گے، لیکن آپ کے ذمے جو رمضان کا روزہ باقی ہے وہ باقی کا باقی رہ جائے گا۔ ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کام کرے جس میں اسے ڈبل فائدہ ملے۔ تو ڈبل فائدہ اسی میں ہے کہ عموماً عورتوں کے روزے تو قضا ہوتے ہی ہیں، رمضان میں 5-6 روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ مقدس رات، یہ مقدس دن جب بھی آئیں، ان میں وہ نفل روزہ کی جگہ پر قضا روزہ رکھیں، نفل نمازوں کی جگہ پر قضاء عمری پڑھیں۔ یہ ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہوگا، اور یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اور بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی اس طریقے کو لکھا ہے۔ اس طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔